یہ کی جو اس وقت صورتحال ہے اوورال سیاسی وہ تو چلتی رہے گی. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم صاحب نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم. گڈ مارننگ، السلام علیکم جی. سر یہ ویسے ایک جو پہلا سوال ہے تقریباً کوئی 5 دن پرانا ہے میرے خیال سے، لیکن میں نے کہا تھا کہ جب بھی فیصل صاحب سے میں کوئی میری گفتگو ہوگی تو میں ان سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھوں گا، اور یہی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ فارمیشن کے لیے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو اس میں سر کیا صداقت ہے، اس میں سچائی ہے، یا رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت ناراض ہیں گورنمنٹ سے کیونکہ انہیں کوئی پوزیشن نہیں دی گئی تو وہ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مجھے نہیں پتا رانا صاحب کو یہ انفارمیشن کس نے دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی آفیشیلی پی ٹی آئی کو جو ہے یا سنی اتحاد کونسل کو انویٹیشن نہیں دی کہ آپ آ کر حکومت میں ہمیں ساتھ ملائیں یا ہم اکٹھی حکومت بناتے ہیں. ہاں بھلا آپ نے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی اور آپ نے شہباز شریف صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل یا آزاد امیدوار بیکڈ بائی پی ٹی آئی ان کی میجورٹی ہے، ان کا حق بنتا ہے حکومت بنائے، لیکن وہ کیسے حکومت بنائیں گے کہ وہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے نہ پی ایم ایل این کے ساتھ، تو میجورٹی کیا نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ جس سے بھی رابطہ کریں، جو پارٹی بھی رابطہ کرے، ہم اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سرکاری مطلب آفیشلی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی آفر کی تھی کہ آپ حکومت بنائیں. رائٹ. اچھا، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے، تو پرویز صاحب کو لے لیں گے سر؟ دیکھیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اور پولیٹیکل لوگ جو ہے پولیٹکس میں پارٹیوں میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. آفیشیلی میں اس کو کنفرم اس وقت نہیں کر سکتا ہوں کہ پرویز خٹک پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائے تھے، اس کے وہ چیئرمین تھے، اب محمود صاحب سے چیئرمین بن گئے ہیں. ایز سچ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہمارے خیبر پختونخوا کی روایت ہے کہ ہم دوسری غمی خوشی بھی جاتے ہیں، ملتے رہتے بھی ہیں، لیکن ایز سچ آفیشیلی ان کے ساتھ کوئی ایسی نیگوسیشن نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی جس میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں. مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس وقت حال کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہاں، ہم نے اس کو ان سے مدد مانگی تھی اپوزیشن اس میں جو ہے بینچز میں کہ آپ ہمارے ساتھ اگر بیٹھیں، ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے اس کے سینٹ کے الیکشن میں بھی ان سے مدد مانگی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین سے. تو اس حد تک ہے، پارٹی جوائننگ کے حوالے سے کوئی ابھی تک نہیں ہے. اچھا سر، نیب کی جانب سے بھی استدعا کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ گاڑی والا جو معاملہ ہے اس میں بری کرنے کے لیے، اور زرداری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، تو نیب کی جانب سے اس طرح کی استدعا کرنا، اس سٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نیب کے خلاف رہی ہے، اور نیب تو ہمیشہ اغوا بھارت عوام کا ادارہ ہوتا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نیب دھڑ دھڑ کیسز بناتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو نیب دھڑ دھڑ آپ کی بیلیں کروا رہا ہوتا ہے. یہ ان کی میرے خیال میں ڈیوٹی اب رہ گئی ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے جس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، اگر آپ اس کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی پارٹیاں جو ہے وہ شفٹنگ کے لیے استعمال کریں، تو بڑا افسوسناک عمل ہوتا ہے یہ چیز میں. اچھا فیصل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس پہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کو جوائن کر لیں. ان کو آپ کی کمی جو ہے فیڈرل کیبنٹ میں محسوس ہو رہی ہے، اور شاید وہ 16 روپے کی روٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو آپ فیڈرل کیبنٹ کب جوائن کریں گے؟ دیکھیں، ایز سچ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے فیڈرل کیبنٹ جوائن کرنے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر ایز سچ کوئی چیز فارملی آتی بھی ہے تو سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. ایز سچ ابھی تو کوئی نہیں ہے. ہماری کمی بالکل ان کو محسوس نہیں ہوگی. ہم کیبنٹ سے باہر رہتے ہوئے بھی ان کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے، پاکستان میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اور جو دہشت گردی اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں ہم ہر فورم پہ جو ہے اس حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں. بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آ جائیں کیبنٹ میں یہ وہ، لیکن فارملی کوئی ایز سچ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. اچھا سر، آپ کنٹینیو کریں. میں سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مطلب ووٹ کی حد تک ہی آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، یا ایڈوائس وغیرہ تو دیتے ہی ہوں گے نا سر آف دا ریکارڈ کیبنٹ کے باہر، مطلب
چائے پہ بالکل کھانے دیتے پہ؟ ہیں، بالکل دیتے ہیں، آف مطلب ہے کہ کیبنٹ سے باہر ہم ان کو ڈیفینیٹلی ایڈوائز بھی کرتے ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، کوئی بلیک میلنگ اور ایسی چیز نہیں ہوگی، تو شہباز اور ہم صاحب ڈیفینیٹلی شہباز صاحب آپ لوگوں کی ایڈوائس سن رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے بھائی کی تو نہیں سن رہے. نہیں، مجھے نہیں پتا کہ بڑے بھائی کی سن رہے نہیں سن رہے، آپ کو معلومات زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ایڈوائز ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی از دی چیف سیکرٹری آف پاکستان، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ بات سے سنتے ہیں. چلیں صحیح. اچھا سر، کل جو سندھ کی کابینہ ہے، مزید 8 وزراء نے اپنا حلف بھی لے لیا ہے اور اب 18 اراکین ہو چکے ہیں کیبنٹ میں. تو سندھ میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن کرائم ریٹ صرف اگر کراچی کی بات کروں تو بہت حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں بھی ایون بڑے دردناک قسم کے حادثات عید پہ ہمارے سامنے آئے. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اس کے اوپر بالکل کراچی میں کرائم میں دیکھ رہا ہوں، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں، اور چیزیں ہوتی ہیں، حکومت اس کے اوپر بالکل ایک سیریس ایکشن لے رہی ہے. ہوم منسٹر کو آپ دیکھیں کہ وہ آن روڈ ہیں، ان علاقوں میں گئے ہیں، آئی جی کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کیے ہیں. میں یہاں پر وہ تنقید پر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا. آپ اور میں جس شہر میں رہتے ہیں اس میں کرائم ریٹ دیکھیں کتنا بڑھ چکا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہو رہی ہیں. لیکن واٹ ایور جس صوبے میں بھی ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، بالکل ہمیں اس پہ جو ہے سندھ حکومت کو بالکل سخت ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ لے بھی رہی ہے. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں اس پہ بالکل جو ہے وہ بہتری آئے گی. اچھا فیصل صاحب، یہ ٹھیک ہے. اسی کنیکشن سے ایک سوال ہے کرائم ریٹس کے حوالے سے. اگر کراچی کی بات کی جائے تو بہت ہی مطلب افسوسناک اس وقت صورتحال ہے، جس میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آمنے سامنے ہی دکھائی دیتے ہیں ایک طرح سے کراچی کی صورتحال کو لے کے. 15 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اب دوبارہ ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی ہے. کراچی اتنا زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک کیوں ہے وہاں پہ کرائم کنٹرول کرنا؟ دیکھیں، کراچی دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا یا پانچواں ناٹ شور بڑا شہر ہے. ایم کیو ایم ہمارا جو ہے لو اور ہیٹ افیئر چلتا رہتا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر پہ بھی ووٹ کیا، شہباز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ کا ووٹ ہمیں دیا، گیلانی صاحب کو بھی انہوں نے ووٹ دیا ان نیشنل اسمبلی جب وہ سینٹر بن رہے تھے، اور چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. لہٰذا اور ہم کہتے ہیں بالکل ہماری حکومت رہی ہے، اور ہم اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے اس وقت میئر بھی کراچی کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کو بھی آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ کراچی میں جو حکومت ماضی میں کئی سال جو ہے وہ ایم کی بھی رہی ہے. اور ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن بھی ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ جو تنقید ہوگی برائے اصلاح، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس پہ غور کریں گے، چیزوں کو بہتری کے لیے ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. ان کی جو بھی تنقید ہوگی اور اچھی تنقید ہوگی جو ہماری اصلاح کر سکے، ہم اس کو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھیں گے. اچھا، کرائم ریٹ کے ساتھ ساتھ لنک کرتا ہے ٹیررزم بھی. پاکستان میں ہم نے یہ ایک ری ایمرجنس دیکھی ہے ٹیررزم کی ویو کی. ابھی جو ہے اخنزادہ صاحب بھی باجوڑ میں جو ہے الحمدللہ وہ بلاسٹ میں جو ہے وہ بچ گئے الحمدللہ. تو یہ ابھی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ یا پورے پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ کی پالیسی ٹیررزم کے بارے میں مزید سخت ہونی چاہیے. آپ اس کو کس طریقے سے ایلیمینیٹ کریں گے؟ جی، میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ ٹیررزم پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اسٹیٹ کو اس کو اوپر ایکشن لینا پڑے گا. کل افروزہ چران صاحب میرے اپنے دوست بھائی ہیں، میرے پارٹی کے الیکشن کمپین میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کو نئی زندگی دی ہے. وہ جس طریقے سے ان پہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن یہ بات آپ کو ہم آج نہیں کہہ رہے، کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے. امن و امان، ابھی آپ نے جو بات کی کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، تو اس طرح صوبائی حکومتوں کی 18 نومبر کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹیررزم کو کنٹرول کریں. اب یہ جو ہے اب وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، اور بغیر فیڈرل حکومت کے سپورٹ کے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ جو ہے، میں نہیں چاہتا کہ صوبے اور فیڈرل کے درمیان جو ہے وہ کنفرنٹیشن رہے اور ہمارے لوگ سفر کریں اس میں. ہم یہ کہیں گے کہ ایک ذمہ دارانہ وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کریں، بچگانہ حرکتیں جو ہے سی ایم خیبر پختونخوا چھوڑیں اور مفاد کے ساتھ بیٹھیں. اور ٹیررزم جو اس وقت خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ روز واقعات دیکھیں، ہمارے پاک افواج پہ، پولیس پہ، سویلینز پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اس کے سدباب کے لیے جو ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں جو ٹیررسٹ آئے تھے اور انہی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو لے کے آئے تھے پاکستان میں آباد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پرامن ہوں گے. آج جب انہوں نے ہتھیار لے لیے تو ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ بالکل ہم کس آج گریبان پکڑیں گے؟ ہتھیار انہوں نے اٹھا لیے ہیں. لہٰذا یہ چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جب تک آپ دیکھیں
हमने इसके ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो जो कि सर वो पीस टॉक्स थी वो एक बड़ी गलत डिसीजन थी, यस या नो? हमारे पास टाइम नहीं है। वो गलत थी। आज वही मिलिटेंट्स आकर जो है उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसी आज उनसे पूछे ना, आज उनके गिरबान पकड़े जो उनको लाए थे। वो एब्सोल्युटली करेक्ट। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सुबह की सोच में। और ख़वातीन और हजरात, ओवरऑल जो सिचुएशन है, अगेन स्टेट नीड्स टू टेक स्ट्रिक्ट, बहुत Strict सख्त जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए सुबह की सोच।